نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نیا چیپٹر شروع کریں گے انشاءاللہ سنتوں کا بیان. مؤکدہ سنتیں اور ان کی فضیلت. مؤکدہ سنتوں سے مراد وہ سنتیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکثر پڑھا اور کبھی کبھار چھوڑا، اور جب چھوڑا تو عذر کے ساتھ چھوڑا. مؤکدہ سنتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو بغیر عذر کے چھوڑا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محاسبہ کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو اس پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، الا یہ کہ آپ کو کوئی عذر ہو تو آپ پھر فرض ادا کر لیں اور سنت مؤکدہ چھوڑ دیں، لیکن عذر کے بغیر اس کو چھوڑنا درست نہ ہوگا. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں یعنی فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. ان 12 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے: 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد یعنی ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یہ دن بھر میں 12 سنتیں مؤکدہ ہیں جو فجر سے شروع ہوتی ہیں ٹل عشاء تک. ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیٹیلز یہاں اس حدیث میں دے دی گئی ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں سنت پڑھیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنا بھی درست ہے. یعنی اگر آپ چاہیں تو 4 کی جگہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کی نفل نماز 2 رکعت ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 رکعت سنت بھی 2 کر کے ادا کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے. یعنی جو سنت مؤکدہ 4 رکعتوں کی صورت میں ہے، جس میں آپ 2 تشہد 1 سلام پڑھتے ہیں، اگر آپ ان 4 رکعتوں کو 2 کر کے پڑھیں، یعنی 2 رکعت کے بعد آپ تشہد کمپلیٹ پڑھ کے سلام پھیر لیں اور پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر آپ تشہد کو پرولونگ کرتے ہیں، اس میں آپ دعائیں زیادہ کرتے ہیں، اور پھر جب آپ دوبارہ سے 2 رکعت شروع کرتے ہیں تو آپ دعائے استفتاح بھی پڑھتے ہیں. یعنی کچھ اضافی اذکار obviously فضیلت کا باعث ہیں، تو آپ کو اس کا اجر زیادہ ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ جو ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ رات اور دن کی نفل نماز 2 رکعت ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ہی اہمیت دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے کہ آپ 4 رکعت والی نمازوں کو بھی 2 کر کے پڑھتے تھے. یہاں سنتوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فرائض میں آپ اور میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلوں کا حال دریافت کیا. نفل وہی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عربز جو ہے وہ سنت کی ٹرم کو ہی جانتے ہیں. ان کے ہاں یا تو سنت مؤکدہ ہے یا پھر غیر مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم جو مؤکدہ سنتیں ان کو سنتیں کہتے ہیں اور جو غیر مؤکدہ ہیں ان کو ہم نفل کہتے ہیں. تو ہم عجمی لوگ الگ ٹرمینالوجی سے پہچانتے ہیں، لیکن خیر اب چونکہ آپ نماز نبوی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ
جو بھی فرض کے علاوہ رکعتیں ہم پڑھتے ہیں وہ ہوتی سنتیں ہی ہیں. ان میں سے کچھ مؤکدہ ہیں اور کچھ غیر مؤکدہ. خیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلوں کا حال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آپ نکلتے اور لوگوں کے ساتھ ظہر کے فرض پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے. آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت یعنی تہجد کی نماز پڑھتے. ان میں وتر بھی ہوتا تھا، اور جب صبح نمودار ہوتی تو نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنتیں پڑھتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی میں ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ گھر کی رونق نماز سے برقرار رہتی ہے. ورنہ پھر نماز ہم قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے یا پھر واش روم میں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے گھروں کو قبرستان اور حمام نہیں بنانا چاہیے، بلکہ وہاں پر بھی سنت ادا کرنی چاہیے. مرد حضرات کو اسپیشل کہا گیا ہے کیونکہ وہ جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سنتیں گھر میں ادا کریں. لیکن اگر کسی کا گھر جا کر سنتیں پڑھنا دشوار ہو یا ناممکن ہو تو وہ مسجد میں بھی ادا کر سکتا ہے. یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہوئی ہے کہ مسجد جب وہ جماعت سے نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے تو گھر ہی سے جا رہا ہوتا ہے. تو کچھ سنتیں فرض نماز سے پہلے ہیں اور کچھ فرض نماز کے بعد ہیں. تو یہ اپرچونٹی بیسڈ بات ہے. ظاہر ہے اگر کسی کو یہ اپرچونٹی حاصل نہیں ہے، بالفرض وہ جاب پر ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے اس کی کہ جس میں وہ اپنے گھر سے دور ہے، تو صورت حال میں آبویسلی پھر وہ گھر جا کر تو سنت ادا نہیں کر سکتا، یا پھر گھر سے نکلتے وقت تو سنت ادا نہیں کر سکتا. ایسی صورت میں پھر وہ مسجد میں بھی اپنی سنتوں کو ادا کر سکتا ہے. لیکن ایسی اپرچونٹی مردوں کو چھٹی والے دن مل جاتی ہے جب وہ اپنے گھروں میں ہی ہوتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ازالہ اس چیز کا ہو جاتا ہے. یعنی گھروں کو قبرستان نہیں بنانا ہے، یہ مردوں کو تو کہا گیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ عورتیں بھی گھر میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی مردوں کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس طرح کا سیٹ اپ بنائیں ویکلی بیسس پر یا ڈیلی بیسس پر، جو بھی ان کے لیے آسانی ہو. غیر مؤکدہ سنتیں. اب یہ غیر مؤکدہ سنتیں وہ سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار پڑھی اور اکثر چھوڑا اور بغیر عذر کے بھی چھوڑا، یعنی وداؤٹ اینی ریزن بھی چھوڑا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سنت جیسی ہو اس کو ویسے ہی فالو کرنا ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں آپ ان کو اکثر چھوڑیں اور جو غیر مؤکدہ ہیں آپ ان کو اکثر پڑھیں. یہ نہیں کیجیے گا. جو سنت جیسی ہے اس کو ویسے ہی فالو کرنا چاہیے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہیں، ان سے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو سنتیں جس طرح سے ہیں، یعنی جس سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا آپ بھی زیادہ کریں، جس کو کم کیا آپ اس کو بھی کم کریں. آپ کم کریں گے تو آپ ایز اٹ از سنت کو فالو کر رہے ہیں، زیادہ کر کے پھر آپ سنت کی خلاف ورزی کریں گے. ٹھیک ہے جی. سنتیں غیر مؤکدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے اللہ اس پر رحمت کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ایک ایکسٹرا بینیفیشل سنت آپ کو دی گئی جو عصر کی 4 رکعت جو فرض نمازیں اس سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور اس کا بینیفٹ بھی بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ملے گی کہ اللہ اس پر رحمت کرے. اور رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ اس کی جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو جنت میں داخل کرے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. تو کبھی کبھار آپ عصر کی فرض نمازوں سے پہلے یہ 4 سنتیں پڑھ لیا کریں. یہ غیر مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ اجر ضرور ملے گا. مغرب سے پہلے 2 رکعتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو. تیسری بار فرمایا جس کا دل چاہے. یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ سنت اتنی زیادہ فالو ہوتی ہے حرم میں
چاہے آپ مسجد حرام میں ہوں، چاہے آپ مسجد نبوی میں ہوں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے لوگ فوراً سے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے. تو آپ کو یہ مظاہرہ حرم میں یعنی حرمین میں دیکھنے کو تو ضرور ملے گا. ہمارے ہاں اس کو بہت کم پریکٹس کیا جاتا ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اس کو بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار پڑھنے والی سنتیں ہیں تو لوگ کبھی ہی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اتنا زیادہ یہ نوٹس میں نہیں آتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مدینے میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا تو لوگ ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے. ستونوں کی طرف اس لیے دوڑتے تاکہ وہ اس کو سترا بنا سکیں. لوگ اس کثرت سے 2 رکعتیں پڑھتے کہ مسجد میں داخل ہونے والا اجنبی یہ گمان کرتا کہ مغرب کی جماعت ہو چکی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ ان کو کیا لگتا کہ جماعت ہو چکی ہے، اب لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، فرضوں کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. مرثد بن عبداللہ رحمہ اللہ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ سیدنا ابو تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھتے تھے. اس نے پوچھا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے، مصروفیت ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنی زیادہ فالو ہونے والی سنت تھی. ایکچولی جو حدیث تھی نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کے بارے میں بتائی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کیا کہا کہ پڑھو، مغرب کی فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دے دیا کہ جس کا دل چاہے، تاکہ لوگ اس سنت کو مؤکدہ نہ بنا لیں. تو یہ اتنی ہائیلی ریکمینڈڈ سنتیں تھیں کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہی تھے، کیونکہ اس حدیث میں جو گرانٹ دی گئی وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے دی گئی کہ لوگوں کے اوپر برڈن نہ پڑے. دیٹس اٹ. ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ چاہتے تھے کہ لوگ مغرب کی فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، لیکن پھر تیسری بار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ جس کا دل چاہے، تو آپشن مل گیا امت کو اور ریلیف مل گیا امت کو. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے مغرب کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اور اس شارٹ ٹائمنگز میں اگر کوئی وضو کر کے مسجد پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنا ٹائم نہ ملے کہ وہ 2 رکعت پڑھ سکے، تو پھر وہ ڈائریکٹ فرض پڑھ لے. اور ہو سکتا ہے کہ پڑھنا شروع کرے اور جماعت کھڑی ہو جائے، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے نا. تو اس وجہ سے اب حرم میں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پری پلان ہوتے ہیں، وضو کر کے وہاں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں نماز کا. تو جیسی اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد فوراً سے وہ کھڑے ہوتے ہیں، فوراً سے، اور 2 رکعت شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے اذان اور اقامت میں کہ اگر آپ نے فوراً شروع نہیں کی تو پھر امام جماعت شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہائیلی ریکمینڈڈ سنت تھی، لیکن پھر اس کو سنت غیر مؤکدہ میں شامل کر دیا گیا امت کے برڈن کو دیکھتے ہوئے، امت کے ریلیف کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام اس کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے. لیکن پھر ایک ٹائم آیا، دیکھیں کہ ان صحابی نے کیا کہا کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے، مصروفیت زیادہ ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے اور اس کے جو شیڈیولز ہوتے ہیں اس میں بھی فرق آتا ہے. پہلے آپ فارغ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ ٹائم ایسا گزرتا ہے کہ آپ بہت بزی ہو جاتے ہیں، پھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تو مطلب جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ وسعت دے، آپ یہ والی سنتیں بھی پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی. تو شیڈیول بزی ہو تو سنت غیر مؤکدہ کو تو چھوڑا جا ہی سکتا ہے، کیونکہ وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. ہاں، شیڈیول اگر آپ کا بزی نہیں ہے تب بھی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. لیکن کبھی کبھار آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو سنت کا وہی اجر ملے انشاءاللہ. جمعے کے بعد کی سنتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے بعد نماز پڑھنے لگے تو 4 رکعت ادا کرے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تو جائز ہوگا، جس کی روایت آگے آ رہی ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اپنے گھر آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا بھی درست ہے، جبکہ 4 رکعت پڑھنا قولی حدیث کی وجہ سے زیادہ بہتر اور مزید فضیلت کا باعث ہے. اب جمعہ نماز آپ کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد میں.
گھر میں کوئی جمعہ نماز نہیں ہوتی. اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ پھر ظہر کی نماز پڑھیں گی. تو ظہر کی نماز کی تفصیلات آپ کو پتہ ہیں الحمدللہ. جہاں بات آتی ہے جمعہ نماز پڑھنے کی تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں. آپ جمعے کے بعد یعنی جمعہ نماز کے بعد چاہیں تو 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھیں, چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں. علماء ان احادیث کے درمیان تطبیق یوں کچھ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں جمعے کے بعد نوافل یعنی سنتیں تو آپ پھر 4 رکعت پڑھیں گے, اور اگر آپ گھر آ کر سنتیں ادا کریں تو 2 پڑھیں گے. لیکن جیسے کہ اس کتاب میں مینشن کیا ہوا ہے کہ قولی حدیث جمعے کے بعد 4 رکعت سنتیں کی ہے, تو قولی حدیث کو ہمیشہ علوم الحدیث کے اصول کے مطابق عملی حدیث پر فوقیت حاصل ہوتی ہے, کیونکہ وہ کمانڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس صورتحال میں جمعے کے بعد آپ 4 رکعتیں پڑھیں, لیکن آپ کے پاس 2 رکعتیں پڑھنے کا بھی آپشن ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات جمعہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے, ان کو فوراً اپنی جاب پر پہنچنا ہوتا ہے, دکان پر پہنچنا ہوتا ہے, یا پھر کوئی اور ایمرجنسی ہوتی ہے یا کوئی اور ارجنسی ہوتی ہے, تو اس صورتحال میں وہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور چاہیں تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہم علماء کی بات کو لیں کہ انہوں نے ان دونوں احادیث میں تطبیق کچھ یوں ڈھونڈی ہے کہ جو مرد حضرات جمعہ نماز کے بعد مسجد میں ہی سنت ادا کر رہے ہیں تو وہ کتنی ادا کریں گے؟ 4 رکعتیں, اور اگر وہ گھر آ کر ادا کر رہے ہیں تو 2 رکعتیں. ٹھیک ہے, تمام انڈرسٹینڈنگز ہیں احادیث کی, جس پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت کوئی سختی نہیں برتی گئی. ٹھیک ہے جی, سنتوں کا جو معاملہ ہے نا اس میں اتنی سختی نہیں برتی گئی. فجر کی سنتوں کی فضیلت. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. دنیا و ما فیہا سے بہتر فجر کی یہ 2 سنتیں ہیں. آپ سوچیں کتنا زیادہ اس کا اجر ہوگا, اور پھر اس کے بعد فرضوں کا اجر کیا ہوگا. جو سنتوں کا اجر اتنا بتایا گیا ہے تو فرض پھر کس لیول کے اجر و ثواب کا باعث ہوں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل یعنی سنن میں سے کسی چیز پر اتنی محافظت اور مداومت نہیں کرتے تھے. مداومت کہتے ہیں ہمیشگی کو, جس قدر فجر کی 2 سنتوں پر کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سفر میں بھی نہیں چھوڑا. ویسا آپ دیکھیے کہ اس سفر کی نماز میں سنتیں نہیں پڑھی جاتی, جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھی جاتی, لیکن فجر کی یہ 2 سنتیں پڑھی جاتی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے وتر اور فجر کی یہ 2 سنتیں سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑی. اسی بات کا اظہار یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا, ہمیشہ اختیار کی اس پر, ہمیشہ اس کو پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بڑی پیاری سنت ہے. اچھا, اس ٹائم پر آپ اذکار بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک لمبی تہجد پڑھی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بہت طویل ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سویل ہو جاتے تھے, سوج جاتے تھے اتنے لمبے قیام کی وجہ سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فجر کا ٹائم ہو جاتا تھا آپ 2 سنتیں پڑھتے تھے اور پھر تھوڑا ٹائم ریلیکس کرتے تھے, اور ایک ٹائم بھی امتیوں کو دے دیتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو اقامت میں تھوڑا ٹائم دیگر نمازوں کے مقابلے میں زیادہ دیا جاتا ہے, یعنی وقفہ ذرا زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ میکسیمم لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے پہنچیں. ٹھیک ہے جی, تو ایسا آپ بھی کر سکتے ہیں. اور اس ٹائم پر ویسے آپ دعائیں جو بھی مانگنا چاہیں, لیکن اگر آپ گھر میں ہی ظاہر فجر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دعائے نور لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دائیں کروٹ آپ لیٹ جائیں اور دعائے نور آپ پڑھ لیں, جو کہ ہم پہلے بھی آپ کو اس بارے میں بتا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملتی ہے, وہ آپ پڑھیں تو آپ کو ایک ریلیکس پوزیشن میں دعائیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اور اس ٹائم پر آپ اپنی باڈی کو ریلیکس جب کرتے ہیں تو فرض نماز آپ کی تھوڑی اور اچھے سے ادا ہو سکتی ہے. اگر آپ واقعی تہجد سے اٹھے ہوئے ہیں اور لمبی تہجد آپ پڑھے ہوئے ہیں تو
بڑا آپ انجوائے کرتے ہیں اس ٹائم کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ہے. یہ سنتیں ویسے بھی آپ پریکٹس کریں تو آپ ذہنی طور پر ریلیکس ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ سنت ہے کہ جس میں آپ کو باقاعدہ فزیکلی بھی ریلیکس کیا جا رہا ہے کہ چلیں لیٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر اس کے بعد آپ فجر پڑھیں. ویسے یہ چیز مجھے بہت اچھے سے سمجھ آئی جب میں ایک بیماری سے گزری, اور اس میں میرے جو مسلز ہیں وہ نماز پڑھنے میں آبویسلی ڈیمیج ہوتے ہیں, اور پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس مانگتے ہیں تاکہ اگر ریلیکس کر کے میں فردر نماز پڑھوں تو مجھے آسانی محسوس ہوتی ہے. اور ایسے پیشنٹس جن کو بیک بون کے ایشوز ہیں یا میسکولر ایشوز ہیں, تو آپ دیکھیے کہ وہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے مسلز گرم نہیں ہوتے, اس وجہ سے ان کے مسلز میں وہ لچک نہیں ہوتی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تناؤ بہت ہوتا ہے مسلز میں, بہت سخت ہو جاتے ہیں, فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی بالکل. تو اس صورتحال میں آپ کو اگر تہجد پڑھنے کے بعد اور سنتیں پڑھنے کے بعد یہ ریلیکس پوزیشن مل جاتی ہے تو بہت زیادہ اچھا فیل ہم کرتے ہیں فرض ادا کرنے میں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, میرے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو تھکا رہی ہیں کسی بھی کام میں اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ ریلیکس کر لیتی تو انشاءاللہ آپ کو پھر پین کلرز کی اس طرح سے ضرورت نہیں پڑے گی جس طرح سے اگر آپ نے مسلسل اپنے آپ کو تھکایا اور بیچ میں کوئی ریلیکس ٹائم نہیں لیا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سنت ہمیں کتنا ریلیکس کرنے کے لیے آئی ہے الحمدللہ. مجھے تو بڑا فائدہ پہنچتا ہے الحمدللہ اس سے, اور جو لوگ بھی لمبی تہجد پڑھتے ہیں ان کو بھی اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ. اچھا, رمضان کے مہینے میں جب ہم نے اعتکاف کیا تھا تو ہم نے الحمدللہ تہجد کو اس طرح سے پریکٹس کرنے کی کوشش کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو ہم جتنے بھی لوگ اعتکاف کر رہے تھے تو ہم نے ایک پلان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ 3 پارے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ تہجد میں پڑھیں گے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق بھی دی کہ ہم ان 10 دنوں میں جو اعتکاف کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں ایک قرآن پاک کو مکمل کریں گے. اچھا, جب ہم وہ پڑھتے تھے نا تہجد تو واقعی پیروں میں ورم فیل ہوتا تھا, اور ایسا درد بھی ہوتا تھا کہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد پھر کیسی تھی. اور یہ ڈیلی بیسس پر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد. اگر کوئی صحابی جوائن کر لیتا تھا تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اب رکوع میں جائیں گے, اب رکوع میں جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاروں پر پارے پڑھتے جا رہے ہوتے تھے. تو اس وقت اندازہ ہوا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکریہ اگر چاہیں نا تو ادا نہیں کر سکتے. بہت بڑے محسن ہماری زندگی میں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا, رسول بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر یہ لمبی تہجدیں تھی کس لیے؟ شکر گزاری کے لیے تھی. کس لیے؟ امت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ راضی ہو جائے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بس فکر تھی کہ امت جو ہے وہ ہدایت پر رہے, اللہ ان کو بخش دے. تو میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ جب میں اور آپ ان کی عبادتوں کی ایک جھلک بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں نا اپنی عبادتوں میں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ٹاسک تھا. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, یعنی میری عبادتیں سب سے ہی زیادہ ہیں. جب کچھ صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ وزٹ کیا تھا اور آپ کی زوجہ سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیا ہیں, تو ان تینوں صحابہ کو آرام کو کیا لگا تھا کہ کم ہے عبادتیں. کم نہیں تھی وہ عبادتیں. ٹھیک ہے, تو خیر بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی بھی ان سنتوں کو چھوڑا نہیں, اور جو فجر کی 2 سنتیں اور پھر آپ دائیں کروٹ لیٹ جایا کرتے تھے.